الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین. سامعین کرام، ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق، مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور، اس ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے. کبھی اسلام میں والدین، قرآن میں والدین، کتاب اور صحیفوں میں والدین، انبیاء اور مرسلین اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اور زمانے نے، اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد، ماں باپ کا مقام کیا ہے اور ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، اور اللہ ماں باپ کو عزت دینے میں کتنا راضی ہوتا ہے، ماں باپ سے نیکی کرنے میں کتنا خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے پہ کتنا ناراض ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے. اب آپ حضرات کی خدمت میں جو اطاعت والدین کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، وہ اب نافرمانی اولاد کے نقصانات کیا ہیں. ایک 20 نمبر کی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ والدین کی نافرمانی کا سبب کیا ہے اور والدین کی نافرمانی انسان کو مشکلات میں کیسے ڈالتی ہے اور نقصانات کتنا ہوتا ہے. اس ضمن میں 7 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی گئی تھی. آج اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ والدین کی نافرمانی انسان کی زندگی میں نقصانات کتنے پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی تنگ ہو جاتی ہے. جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، والدین سے عاق ہو جاتے ہیں، والدین کی رضا کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں، خدا کی اطاعت نہیں کرتے، خوشنودی خدا نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. والدین کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ، ذلت آمیز جیسی ہو جاتی ہے. انسان معاشرے میں رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے. والدین کی نافرمانی کمر شکن ہے، انسان کی کمر توڑ دیتی ہے. مشکلات میں، پریشانیوں میں گر جاتا ہے انسان والدین کی نافرمانی کی بنیاد پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں کمر کو توڑ دیتی ہیں. والدین کی نافرمانی، شوہر بیوی کا امن سمجھے اور بیوی خیانت کرے، وہ امام جس کے لوگ پیروی کریں اور وہ گناہ کرے، تفسیر بالرائے کر کے بدعت قائم کرے کہ اپنی مرضی سے قرآن احادیث کی تفسیر بیان کرے اور اس کے مفاہیم اور مطالب کی طرف غور کرے، تو یہ اصل میں جو ہے وہ کمر توڑ دیتی ہے. کہتے ہیں نا کہ مہنگائی کمر توڑ دیتی ہے. مہنگائی کمر نہیں توڑتی ہے، والدین کی نافرمانی کمر توڑ دیتی ہے. شوہر جس بیوی کو امین سمجھتا ہے وہ بیوی خیانت کرے تب کمر ٹوٹ جاتی ہے. وہ امام جس کے لوگ پیروی کریں اور وہ گناہ کرے، یعنی بہت سے دنیا کے بنے ہوئے امام، رہبر، لیڈر، قائد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن خود وہ برائی کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور کچھ لوگ قرآن اور حدیث اور ائمہ معصومین کے فرامین کو اپنی مرضی، اپنی خیال، ہاں یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہم مان ہی نہیں سکتے، یہ کیسے کہہ دیا اور وہ کیسے کہہ دیا، ہمارا تو دل یہ چاہتا، ہم تو یہ سوچتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا. آپ کون ہیں؟ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. کسی انجینئر کے بارے میں تو نہیں کہتے، ڈاکٹر کے بارے میں نہیں کہتے، صرف اسلام کے بارے میں جہاں باتیں ہوتی وہاں زیادہ رائے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نمبر 4، وعدہ خلافی کرنے والے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. پکڑا ضرور جاتا ہے وعدہ خلافی کرنے والا. کوئی لوگوں کے نس پر اعتراض کر کے فلاں کا باپ فلاں نہیں ہے، اگر کسی کے ماں باپ کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو اس کی بھی کمر ٹوٹ جاتی ہے.
نویں چیز ہے جو ماں باپ کے عاق اور نافرمانی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ رسوائی، ذلت اور نقصانات اٹھاتا ہے، اس میں ایک ہے کہ والدین کی نافرمانی، والدین کی مخالفت، والدین سے عاق ہو جانا، ملعون ہے انسان، ملعون ہو جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر خدا، رسول، ملائکہ لعنت کرتے ہیں۔ ہماری لعنت اور ہے، ملائکہ کی لعنت اور ہے، اور وہ ملعون قرار پانے کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ناگہانی موت کا شکار ہو جاتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، اور جہاں سوچا نہیں وہاں موت آتی ہے، جس زمین پہ سوچا نہیں وہاں موت آتی ہے۔ کیا ہے؟ ماں باپ کی مخالفت، ماں باپ کے عاق ہونے کا نتیجہ، ماں باپ کی نافرمانی کا نتیجہ، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، تو اس کی موت بھی ایسے ہی ناگہانی اچانک ہو جاتی۔ عاق کے والدین جوان مرگ ہو جاتا ہے، جوانی کے حالت میں مر جاتا ہے، اس کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی عزت اور اس کی رفعت میں کمی ہو جاتی ہے، جلدی مر جاتا ہے۔ جیسے متوکل کا بیٹا مستنصر باپ کو قتل کرنے کے بعد 6 مہینے کے بعد مارا گیا، جبکہ مستنصر جو ہے وہ صحیح تھا، لیکن چونکہ غلط باپ ہے، اس کو بھی اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، یہ بھی عذاب کا ذریعہ ہے۔ متوکل جیسے ظالم جابر بادشاہ کو اس کے بیٹے نے اس کے ظلم کی وجہ سے قتل کیا تھا، ختم کیا تھا، لیکن چونکہ باپ تھا اور یہ اولاد تھی، لہذا 6 مہینہ نہیں گزرے، اس کا بدلہ اس سے لیا گیا اور وہ بھی اسی طریقے سے مارا گیا۔ تاریخ خلفاء میں موجود ہے، پورا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ الخلفاء 238۔ 11 نمبر، رسول خدا نفرین کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں ایسے بندے پر جو ماں باپ کا نافرمان ہو، مخالف ہو، عاق والدین میں ہو۔ عاق والدین پر رسول خدا نے نفرین فرمائی ہے، لعنت کی ہے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ جبریل نے کہا، خدایا جس نے والدین کو پایا اور ان کو راضی نہیں کیا، ان کو ہرگز نہ بخشو۔ تو رسول خدا نے فرمایا آمین، یعنی آپ نے نفرین کر دیا، آپ نے لعنت کر دیا کہ اس بندے کو کبھی معافی نہیں ملے گی جس نے اپنے والدین کو راضی نہیں کیا۔ خدا نے والدین دیا تھا، ہم نے ان کی مخالفت کی، انہیں راضی نہیں کر پائے، تو ایسے پر جبریل دعا مانگتے ہیں اور پیغمبر آمین کہتے ہیں اور یہ لعنتی ہو جاتا ہے۔ 12 نمبر، قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اگر ماں باپ کی مخالفت کی ہے، ناراضگی کا ذریعہ بنا ہے، ماں باپ کے سامنے زبان درازی کی ہے، ماں باپ کے سامنے آنکھیں اٹھا کے جو ہے وہ بات کی ہے اور بحث و مباحثہ کیا ہے، ایسے لوگ رسول خدا کی زیارت نہیں کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام مسلمان مجھے دیکھیں گے مگر 3 گروہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا، ایک عاق والدین، دوسرے شرابی، اور وہ جو میرا نام سن کر صلوات نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ایسے لوگ پیغمبر اسلام کی زیارت نہیں کر پائیں گے۔ اس میں عاق والدین کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ ہم لوگ کو ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ 13 نمبر ہے، ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے جو ماں باپ کا مخالف ہوتا ہے، ماں باپ کا جو ہے وہ چین نہیں دیتا، ماں باپ کو سکون نہیں دیتا، ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ والدین کا نافرمان لوگوں کی نگاہ میں ذلیل، حقیر اور دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور خواری کا مقدر بنے گا۔ ذلت ہے، رسوائی ہے، بے عزتی ہے، امن چین نہیں ہے، اور انسان اس کے ذمے آ جائے گا اور وہ رسوا اور ذلیل ہو کے مرے گا۔ 14 نمبر، جو عاق والدین ہیں، والدین کا نافرمان ہے، والدین کی مخالفت کرتا ہے، والدین کو راضی نہیں رکھتا، مرنے کے بعد ان کا خیال نہیں کرتا، ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتا،
ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کے نقصان کیا ہے؟ ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم جائے، کچھ بھی کر لو، کوئی بھی اعمال کر لو، ان کے سارے اچھے اعمال چھین لیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آق والدین کا ٹھکانہ جہنم ہے، بلکہ روایت میں آیا ہے کہ آق والدین فرعون اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا، دونوں کا ایک ہی ٹھکانہ ہوگا، فرعون کا بھی اور جس سے ماں باپ راضی نہ ہوں وہ اولاد کا بھی، قہر الہی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ والدین، میں صرف حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش رہا ہوں، تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، واقعات میں نہیں جا رہا ہوں، روایات میں نہیں جا رہا ہوں۔ میری سوچ ہے کہ صرف زیادہ سے زیادہ والدین کی اطاعت، والدین کی نافرمانی کے بارے میں، والدین کی محبت کے بارے میں، والدین سے نیکی کرنے میں اور والدین کی ناراضگی کرنے میں کتنی حدیثیں ہیں، کتنے واقعات ہیں، کتنی روایتیں ہیں اور کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، میں اس کو آپ ہنگ اور اشارے کے طور پر صرف بیان کر رہا ہوں۔ قہر الہی میں مبتلا ہوتا ہے، آق کے والدین عذاب اور قہر الہی میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس پر قہر عذاب آئے گا، خداوند عالم کا قہر، ناراضگی خدا، عذاب الہی، عتاب خدا نازل ہو جاتا ہے جو والدین کا مخالف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت نہیں ملے گی، یہ کنفرم ہے، حدیثوں میں ہے کہ جنت نہیں ملے گی جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں، کتنا بڑا بھی انسان جو ہے وہ عبادت گزار عالم ہو جائے تو یقیناً جو ہے اس کو جنت نہیں ملے گی۔ آق کے والدین پر جنت حرام ہے، حرام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی جنت دروازے پر لکھا ہے کہ بخیل، ریاکار اور آق والدین پر جنت حرام ہے۔ جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہے۔ جو دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، بخیل اور کنجوس ہے اور والدین کا مخالف ہے، والدین کی ناراضگی کا سبب ہے، والدین اس سے راضی نہیں ہے یا والدین کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیکی نہیں کر رہا ہے، تو یہ آق کے والدین ہے جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے۔ یہ 3 لوگوں کے اوپر جنت حرام ہے، ریاکار، آق والدین، بخیل، کنجوس۔ یہ حقوق الوالدین صفحہ 171 میں ہے۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، آق والدین جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ روایات میں آیا ہے کہ آق کے والدین جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آق کے والدین جنت سے 1000 سال کی مسافت دور تک بھی جاتی ہے خوشبو، لیکن جو ماں باپ کا مخالف ہے، ماں باپ کی رضا کا ذریعہ نہیں ہے، ماں باپ کے سکون کا ذریعہ نہیں ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے اوپر یہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے گی اور اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آق کے والدین اپنی اولاد کی نگاہ میں ذلیل ہوگا، معاشرے سوسائٹی میں تو ہوگا۔ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، ماں کی نافرمانی کی، ماں باپ تم سے ناراض ہوئے تو چین سے نہ بیٹھو، تمہاری اولاد تمہیں رسوا اور ذلیل کریں گے، نگاہوں سے دیکھیں گے، رسوا اور ذلیل کریں گے۔ آپ کے والدین اس طرح ذلیل خوار ہوں گے کہ اپنی اولاد سے ذلت اور خواری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کیا ہے، جیسا بویا ویسا کاٹو گے، جیسا کیا ہے ویسا پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کے تحت اس کی اولاد بھی نافرمان ہوگی۔ حدیث میں ہے ولد السوء یہدم الشرف ویشین السلف ولد عقوق محنت وشوم، برا بیٹا شرافت کو تباہ کر دیتا ہے، آباء و اجداد کے لیے ننگ و عار ہے، آق کے والدین جو ہو جاتا ہے وہ بدبختی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یونس ابن عبداللہ خیاط ایک جگہ سے اپنے باپ کا گلا دبا رہا تھا، لوگوں نے چھڑایا، مذمت کی تو باپ نے کہا یہ مکافات عمل ہے، میں نے بھی اسی جگہ اپنے باپ کا گلا دبایا تھا،
اسی وجہ سے میرا بیٹا میرے گلے کو دبا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس دنیا کے عذاب سے، جو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے رسوائی، ذلت اور مکافات عمل، جنت کی خوشبو سونگھنا بند ہو جاتا ہے، جنت میں لکھ دیا جاتا ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے، عذاب الہی کا انسان مستحق ہو جاتا ہے، ان تمام برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اے میرے کریم پروردگار، ہمیں والدین کی اطاعت اور محبت اور والدین کی رضا عنایت فرمائے، تاکہ خدا راضی ہو جائے، دین راضی ہو جائے، شریعت راضی ہو جائے۔ یہ 21 نمبر کا ہے، انشاءاللہ پیغامات آگے جاری و ساری رہیں گے۔ 20 ہو چکے ہیں، یہ 21ویں ویڈیو ہے، انشاءاللہ دیکھتے رہیے، بات مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ کسی ایک معاشرے میں یہ بیماری ختم ہو جائے تو بہت سے اجر و ثواب کے انشاءاللہ مستحق ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآل